ربیہ رضی اللہ عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وضو کروایا، کیونکہ حضور کے قریبی انہوں نے اپنی رہائش رکھی ہوئی تھی کہ رات جب حضور جاگیں عبادت کے لیے تو میں ان کو وضو کا پانی پیش کروں، مسواک وغیرہ پیش کروں۔ ایک روز جب یہ وضو کا پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، مسواک وغیرہ دی، تو حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا سل ربیہ، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آپ نے جنت میں آقا کا پڑوس مانگا۔ اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری باتیں ہیں۔ ایک بات یہ کہ بارگاہ رسالت میں جب مانگنا ہے تو پھر وہاں شرم نہیں کرنی چاہیے، جھجک نہیں محسوس کرنی۔ یہ دنیا کے بادشاہ اور امیر کبیر ہوتے ہیں کہ جہاں مانگتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے کہ میں اس سے مانگوں یا نہ مانگوں۔ مانگتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ میں جو مانگ رہا ہوں پتہ نہیں اس کے پاس یہ ہے بھی یا نہیں، پتہ نہیں دے سکے گا یا نہیں، یا اگر میں فلاں چیز مانگوں پتہ نہیں یہ ناراض ہی نہ ہو جائے۔ اور ہوتا بھی ایسا، کئی بظاہر لگ رہے ہوتے ہیں کہ بہت کچھ دے سکتے ہیں، جب مانگو تو اپنے اندر کے حالات بتاتے ہیں کہ بہت حالات خراب ہے، میری مدد کر دے۔ پھر کئی ناراض ہو جاتے ہیں۔ عموماً لوگ مانگنے والوں سے، جس کے مانگنے کی عادت تو پھر اس کو لوگ دور کر دیتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ اگر دوستی بھی ہے تو دوستی بھی ختم کر دیں گے۔ بعض تو اتنے سینسٹیو ہوتے ہیں کہ اگر کسی بڑے امیر آدمی کے گھر سے پانی بھی پی لینا تب بھی اس کا مائنڈ چینج ہو جائے گا، آپ کے بارے میں کنسیپٹ بدل جائے گا کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ کھانے پینے کے چکر میں میرے قریب ہو رہا ہے۔ جب ان لوگوں کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ لالچ میں میرے قریب نہیں لگا ہوا تو بڑا ٹائم لگتا ہے کنفرمیشن ہونے میں۔ یہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کرتے ہیں۔ اس نے مجھ سے پانی بھی پی لیا، میں نے کھانا کھلایا تو یہ یوں کھا رہا تھا، اس کی دعوت کی تو اس دعوت میں یہ یوں کھا رہا تھا، یہ تو بڑا لالچی ہے، یہ یوں ہے، یہ غریب آدمی ہے، مجھ سے کم تر ہے۔ تو یہ لوگ پھر دوبارہ دوستی نہیں کرتے۔ بہت سارے تجربات خاص کر دینی لوگوں کو ہوتے رہتے ہیں، چونکہ ایسے لوگوں سے، امیر کبیر لوگوں سے رابطہ جب پڑتا ہے مذہبی لوگوں کا تو بہت سارے تجربات اس میں ہوئے ہیں کہ لوگ اتنی ساری باتیں مائنڈ کرتے ہیں۔ تو اس لیے بچنا ہوتا ہے کہ ان کے یہاں سے پانی تک بھی نہ پیا جائے، ورنہ اس بات کو مائنڈ کر جاتا ہے۔ پانی تو فری ہے نا، تو باقی اگر چیزیں مانگو تو پھر کیا حال ہو، پھر تو دوبارہ وہ فون بھی اٹینڈ نہ کریں، میسج بھی رپلائی نہ کریں۔ تو دنیا والوں سے مانگتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے 100 بار، ناراض نہ ہو جائے، پتہ نہیں دے سکے نہ دے سکے، ڈر لگتا ہے۔ در مصطفیٰ سب سے بڑا سخی دربار ہے، یہاں مانگتے ہوئے شرمانا، جھجکنا نہیں پڑتا، اور یہ خوف نہیں ہوتا کہ پتہ نہیں مانگوں گا مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی، پتہ نہیں یہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ نہیں سوچنا۔ وہ ہر چیز دے سکتے ہیں، سب کچھ دے سکتے ہیں، دنیا دے سکتے ہیں، آخرت دے سکتے ہیں۔ مانگ من مانتی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، مانگ من مانتی، جو من کرتا ہے وہ مانگ، من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، اور لے گا، جو مانگے گا لے گا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ مانگ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے، نہ بھی نہیں ہے تو کیا ہے، کیوں مانگ رہے، یہ بھی نہیں، نہ یہاں نہ ہے، نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے۔ حضرت ربیہ نے مانگا، بے جھجک مانگا، تو کیا کیا مانگا؟ ایمان پر خاتمہ مانگا، کیونکہ جس کا ایمان پر خاتمہ نہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ نیکیوں کی توفیق مانگی، کیونکہ جنت میں داخلے کے لیے اللہ کی رحمت سے داخلہ اللہ کی رحمت سے ملتا ہے، مگر وہاں بلند درجات نیک اعمال سے ملتے ہیں، نیک اعمال کے مطابق درجات ملتے ہیں۔ روز قیامت اعمال کی قبولیت مانگی، کیونکہ جس کے اعمال قبول ہی نہ ہوں وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ اب انہوں نے جب آقا کا پڑوس مانگا تو اس کا مطلب ہے انڈائریکٹلی باقی سارا کچھ ویسے ہی مانگ لیا، کیونکہ جنت میں وہی جائے گا نا اس کا ایمان سلامت ہو۔ ایمان پر خاتمہ مانگ لیا، نیک اعمال کی توفیق مانگ لی انڈائریکٹلی، جو نیک اعمال نہیں ہوگے جنت میں کیسے جائے گا۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں مانگ لی، مانگا ایک ہی، یا رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔
اب وہاں تک پہنچنے کے لیے پیچھے کیا کیا کرنا ہوتا ہے وہ سارا کچھ مانگ لیا، بیچ کے سارے مراحل مانگ لیے، پل صراط سے پار ہونا بھی مانگ لیا، میزان پر پاس ہونا بھی مانگ لیا، سارے معاملات کلیئر کروا لیے، بس ایک چیز مانگ لی۔ پھر جنت میں کون سا درجہ مانگا؟ جو سب سے اونچے والا ہے، کیونکہ حضور کا قرب جو ہوگا وہ سب سے اونچا درجہ جنت الفردوس کے اندر، اور اس کے اندر بھی وہ والا جو حضور کے قرب میں وہ سب سے اونچا درجہ ہے، وہ بھی مانگ لیا۔ اور اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو عطا فرما بھی دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہم بھی حضور سے ایمان، مال، اولاد، عزت، جنت سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ یہ سنت صحابہ ہے، شرک نہیں ہے۔ لوگ اس پہ فتوے لگاتے ہیں بس صرف اللہ سے مانگو اور کسی سے نہیں مانگنا، تو صحابی نے تو نبی سے مانگی، جنت مانگی، وہ بھی جنت میں پڑوس مانگ لیا۔ جو چاہے ان سے مانگ کہ دونوں جہاں کی خیر زر نہ خریدا ایک کنیز ان کے گھر کی ہے، یعنی دونوں جہان کی سب بلائیاں پیارے آقا کے اختیار میں اس طرح دے دی گئی ہیں کہ گویا یہ ساری نعمتیں دونوں جہان کی حضور کے در کی کنیز ہیں، ملازم۔ لہذا جو چاہتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لو، یہاں دنیا مانگو وہ بھی ملے گی، آخرت مانگو وہ بھی ملے گی۔ ہم بارگاہ رسالت سے جو چاہیں مانگ سکتے ہیں، اور رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم عطا بھی فرما سکتے ہیں اور فرماتے بھی ہیں۔ اب مدینے کی حاضری کے لیے کتنے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے، لیکن مدینے پہنچے ہوتے ہیں، ہر سال مدینے جاتے ہیں۔ ایسے بھی ہیں ہر مہینے مدینے جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں جمعہ وہیں پڑھتے ہیں، ہر جمعے کو مدینے جاتے ہیں، جا کے جمعہ پڑھ کے واپس آ جاتے ہیں، ایسے بھی ہیں پاکستان میں ہے۔ تو وہاں سے جب بلاوا ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے، پھر وہاں مال و زر کی بات نہیں ہوتی، مال و زر تو کتنوں کے پاس ہے، یہاں بھی کتنے کروڑ پتی ارب پتی نہیں جاتے، یہ وہاں کی توفیق پہ ہے۔ ادھر سے مانگتے نہیں ہیں کہ یا رسول اللہ ہر جمعے کو بلا لیا کرے۔ کبھی ہم نے کتنی بار مانگا زندگی میں، یا رسول اللہ ہر مہینے بلایا کرے، کتنی بار مانگا۔ تو سال میں بھی ایک بار نہیں مانگتے کہ چلو یا رسول اللہ ہر سال ہی بلا لے، مانگتے نہیں ہیں۔ پھر مانگنے کا انداز بھی کیسا ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ کتنا درود پاک پڑھتے ہیں، اکیلے میں کتنا فکر مدینہ کرتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں خود کو حاضر کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، پھر ریکویسٹ بھی کس انداز سے کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں، تو خود ہم غور فرمائیں۔ مدینہ منورہ حاضری ہو، بندہ سنہری جالیوں کے سامنے کھڑا ہو، اور پھر وہاں بندہ کوئی چھوٹی موٹی چیز مانگے، کتنا عجیب لگے گا، کیا یہ اچھا لگے گا کہ در اتنا بڑا اور وہاں سے چیزیں مانگ رہے چھوٹی چھوٹی۔ در بڑا ہو تو سوالی بھی کھڑا سجتا ہے، بڑے در پہ پھر بڑی چیزیں مانگی، یہ شان اور مشکل 1 لاکھ روپیہ مانگ رہے، تو پھر اس سے اسی حساب سے مانگا جاتا ہے، اور پھر بھی وہ اگلا دے نہ دے کوئی پتہ نہیں ہے۔ لیکن جب در مصطفیٰ پہ حاضری دینی ہے تو پھر وہاں ان کی شان کے مطابق مانگنا ہے۔ جب رب سے مانگنا ہے تو پھر اس حساب سے مانگ، اللہ سے بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے، اس سے مانگنی چاہیے، چھوٹی بڑی ہر چیز، لیکن بڑی مانگنا جب وہ بڑی دے سکتے ہیں، زیادہ دے سکتے ہیں، تو پھر کیوں ہم ہزاروں مانگ رہے ہو، تو خربوں دے سکتے ہیں۔ یا اللہ ہر مہینے بس 2-4 ارب دے دیا کر، یا اللہ ہر مہینے اتنا آ جایا کرے، مجھے کچھ کرنا بھی نہ پڑے، بس آ جایا کرے، پیسے انکم آ جایا کرے، آٹو انکم آ جایا کرے، جس طرح لوگوں کی آ رہی ہے اور میرے بھی ایسے آ جایا کرے، کچھ سیٹ اپ ایسا بناتے۔ تو ہم کتنا مانگتے ہیں، اللہ سے کتنا مانگتے ہیں، اس کے محبوب سے کتنا مانگتے ہیں، کیسے مانگتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، مانا کوئی 2-4 ارب آ جائے تو ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اللہ محبوب اس کا دینا چاہیں تو سب کچھ ممکن ہے، اور اس دور میں تو ویسے ہی ممکن ہے سب کچھ، ذرائع نظر بھی آ رہے ہیں کہ واقعی لوگ کر بھی رہے ہیں، نظر آ رہا ہے، اور نہ بھی ہو تو وہ تو مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک اسباب بنا دیتا ہے، اور اللہ کے محبوب تو پھر اختیارات رکھتے ہیں۔ من مانتی منہ مانگی مرادیں لے گا، اور پھر اس دربار میں نہ یہاں نہ ہے نہ منگتے سے یہ کہنا کیا ہے۔ تو اللہ کے محبوب کے در پہ جب حاضری ہو تو وہاں پہ چھوٹی موٹی چیزیں نہیں، وہاں پہ بڑی بڑی چیزیں مانگنی چاہیے، اور جنت میں آقا کا پڑوس مل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا۔ حضرت ربیہ نے سوچنے کی مہلت مانگی، بعض روایت میں یہ ہے کہ حضرت ربیہ نے سوچنے کی مہلت، جب حضور نے فرمایا سل ربیہ، مانگ، کیا مانگتا ہے۔ آپ نے چاہا کہ اتنی بڑی پیشکش ہوئی ہے، اتنی بڑی آفر حضور نے کر دی ہے، اب مانگوں کیا، چھوٹی موٹی چیز تو نہ مانگوں، لہذا سوچنے کا وقت مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت عطا فرمائی،
پھر غور و فکر کے بعد آپ واپس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی طلب پیش کی. آپ نے پوچھا ربیہ یہ مانگنے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ کسی نے نہیں کہا، بس میں نے غور کیا کہ دنیا تو فانی ہے، جلد ختم ہو جائے گی، بس میں نے پسند کیا کہ محبوب سے آخرت مانگ لیتا ہوں. دنیا مانگ ملی، بہت امیر و کبیر ہو جاؤ گا، کیا دنیا ختم ہو جائے گی. پھر بھی ہماری عمر اس امت کی 60-70 سال، اب 60-70 سال کی عیاشی بنا کر بھی لے بالفرض، اصل جو آخرت کی ہے مستقل ہے، وہاں سے محروم ہو جائے تو یہ بڑا نقصان ہے. تو اس لیے ہمیں جب بھی اللہ والوں کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو کوشش کریں آخرت مانگیں. دنیا، لوگ اللہ کے ولی کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہاں بھی بس دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں، اولیاء کرام کے درباروں پہ جاتے ہیں تو وہاں بھی دنیا، ٹھیک ہے مانگ سکتے ہیں، لیکن جیسے عقل مند یہ تھے نا حضرت ربیہ، انہوں نے سوچ کے فیصلہ کیا کہ دنیا مانگی تھی کہ یہ مل جائے گا، سب کچھ دنیا کا مل جائے گا، لیکن یہ تو دنیا ختم ہو جائے گی، جو ملے گا سب فانی ہو جائے گا، فانی ہے، فنا ہو جائے گا. تو انہوں نے پھر وہ مانگا جو سب سے بڑی چیز تھی، جو ہمیشہ رہنے والی تھی، جو باقی تھی. تو صحابی رسول کا مطمع نظر یعنی تمنا اور خواہش دیکھیے کیسی عظیم ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں حضرت ربیہ کے عمل مبارک سے یہ معلوم ہوا کہ سچے طالب کو چاہیے کہ ہمیشہ رہنے والی یعنی ایٹرنل نعمتیں، وہ نعمتیں مانگے جو ختم نہ ہوں. یہاں جو نعمت مل گئی ختم ہو جائے گی، مانا کروڑوں اربوں خربوں مل گیا ختم ہو جائے گا. ہم کتنا استعمال کریں؟ ہم نے تو وہی روٹین ہے، جو کھانا ہے وہی کھانا ہے، جو پہننا ہے وہی پہننا ہے، اور کیا کریں گے؟ رہ ویسے ہی رہیں، رہائش اللہ نے دی ہوئی، تو اب اور کیا کرے گا؟ وہی بستر گرم چاہیے سردیوں میں، گرمیوں میں تھوڑا ٹھنڈا کرنے والا سسٹم چاہیے، وہ نظام تو ویسے ہی سب اکثر کے چل ہی رہا ہے. تو ایٹرنل نعمتیں، ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، نہ ختم ہونے والی نعمتیں مانگے. بالخصوص کامل ترین نعمت، افضل ترین کمال یعنی جنت میں صاحب کمالات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مانگے. اسی کے لیے کوشش کرے اور اس کے علاوہ کسی طرف نگاہ نہ اٹھائے. سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا کر، جنت کی طلب چیز ہے کیا، اور بھی کچھ مانگ. یقیناً دین و دنیا کی سب بلائیاں ہمیں محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی مل رہی ہیں. جو کچھ مل رہا ہے، جتنے بھی نعمتیں ہیں حضور کے صدقے میں ہوں، آئندہ بھی جو کچھ ملے گا حضور کے صدقے ہی سے ملے گا. البتہ ہمیں چاہیے کہ دل میں صرف ایک ہی تمنا رکھیں، جنت میں آقا کا پڑوس چاہیے. اس سے کم کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، بس آقا کا پڑوس جنت میں چاہیے. ہمیں صحابہ کرام سے یہی سبق سیکھنے کو ملتا ہے. ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام عمارہ کے بیٹے سے مخاطب تھے، فرما رہے تھے اللہ پاک تم سب اہل خانہ پر برکتیں نازل فرمائے. تمہاری ماں کا مقام فلاں سے بہتر ہے، تمہارے ربیب یعنی تمہارے سوتیلے والد کا مقام فلاں کے مقام سے بہتر ہے، تمہارا مقام فلاں کے مقام سے بہتر ہے. حضرت ام عمارہ نے یہ بات سنی تو عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں آپ کا پڑوس نصیب ہو جائے. آپ نے دعا فرمائی اے اللہ پاک انہیں جنت میں میرا ساتھی بنا دے. یہ دعائے مصطفیٰ سنی تو حضرت ام عمارہ نے جوش سے کہا کہ اب مجھے دنیا میں کیا پہنچتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں. جب آقا کا پڑوس مل گیا اب دنیا میں تکلیفیں ہوں، غربت ہو، بھوک ہو، بیماریاں ہوں، ٹینشنیں پریشانیاں ہوں، کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ جنت میں آقا کا پڑوس مل گیا. ایک مرتبہ ایک عرابی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے. اس وقت دریائے کرم جوش پہ تھا، بلکہ دریائے کرم تو ہر وقت ہی جوش پہ رہتا ہے، اس وقت بھی جوش پر تھا. سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل ما شئت یا عربی، اے عربی جو چاہتا ہے مانگ لے. صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، اتنی بڑی آفر، اتنی بڑی پیشکش. ہم سوچ رہے تھے کہ ابھی یہ جنت مانگ لے گا، مگر اس عرابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ سواری چاہیے، یہ والا اونٹ چاہیے، یہ والا گھوڑا چاہیے. فرمایا تمہیں سواری دی اور کچھ مانگ. عرابی نے عرض کیا اوپر کجاوا بھی چاہیے، سواری کے اوپر اس پہ بیٹھنا بھی ہوتا ہے.
فرمایا یہ بھی دیا، اور کچھ مانگ۔ عرض کہ یا رسول اللہ ساتھ سامان بھی چاہیے، اوپر لاد کے سامان سمیت پوری سواری چاہیے، وہ بھی دے دیجیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حیرت ہو رہی تھی اس عرابی پر، عرابی کہتے ہیں دیہاتی ان پڑھ بدو، کہ یہ کیا مانگتے جا رہے ہیں۔ خیر عرابی نے جو کچھ مانگا تھا وہ سب کچھ انہیں دے دیا گیا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کی مانگ میں کتنا فرق ہے، آپ نے فرمایا کہ اس عرابی کی مانگ میں اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کی مانگ میں کتنا فرق ہے۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل کی بڑھیا کا واقعہ بیان فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے جانے لگے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے جسد مبارک کو بھی ساتھ لے لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں گزر گئی تھی اور آپ کو دریائے نیل کے درمیان میں دفن کیا گیا تھا، لہٰذا اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد کوئی نہیں جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کس جگہ دفن کیا گیا تھا، ایک بڑھیا کو بس پتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا کیا تم جانتی ہو کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کس جگہ ہے؟ بولی جی ہاں۔ فرمایا ہمیں بتاؤ۔ کہنے لگی خدا کی قسم جب تک آپ میری مانگ پوری نہیں کریں گے میں نہیں بتاؤں گے۔ فرمایا مانگو، کیا مانگتی ہو؟ تمہیں دیا جائے گا۔ بڑھیا سمجھدار تھی، بڑھیا نے کہا کہ مجھے جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ اب اللہ کے نبی سے اس نے کتنی سمجھدار بڑھیا تھی کہ آپ کا پڑوس چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف جنت مانگ لو۔ بولی نہیں، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ خدا کی قسم میں اس سے کم پر راضی نہیں ہوگی، جنت میں اپنا پڑوس کا مجھے کنفرم کریں، میں پھر بتاؤں گی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ مجھے صرف جنت نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے مزید سمجھایا کہ چلو جنت پہ راضی ہو جاؤ، مگر وہ اپنی بات پہ اڑی گئی، پکی ہو گئی۔ اس پر اللہ پاک نے وحی بھیجی، فرمایا موسیٰ آپ کا کیا نقصان ہے، جنت میں پڑوس مل جاتا ہے، جنت کو اللہ کی چھوٹی ہے، آپ کا کیا نقصان ہے، جو مانگتی ہے دے دیجئے اس کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی مانگ پوری فرما دی اور اس نے پھر قبر کا بتایا اور وہاں سے یوسف علیہ السلام کا جسد خاکی وہاں سے شفٹ کیا گیا۔ یہ ہے مانگنے کا طریقہ۔ بڑھیا کی سوچ دیکھیے، خدمت کتنی سی ہے اور سوال کتنا بڑا کر رہی ہے۔ کام کیا ہے؟ صرف بتانا ہے کہ قبر ادھر ہے، اتنی ساری بات پہ مانگا کیا، اتنی بڑی چیز مانگی۔ اس سے ہمیں دو باتیں سیکھنے کو ملی۔ ایک بات تو ان اعرابی کے عمل سے سیکھنے کو ملی کہ وہ صحابی تھے، انہوں نے پیارے آقا سے دنیاوی چیزیں مانگی اور آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگ سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی خواہشات، چھوٹی چھوٹی ضرورتیں بھی حضور کو عرض کر سکتے ہیں، چھوٹی سی چیزیں مانگ سکتے ہیں۔ 10 روپے میں ضرورت پڑ گئی نا، یا رسول اللہ 10 چاہیے، لیکن اب عقل مند وہ ہے نا، کیوں 10 مانگے، کیوں نہ 10 کروڑ مانگے اس بارگاہ سے، 10 ہی مانگنے وہاں سے، جب پتہ وہ دے سکتے ہیں۔ وہ مائنڈ نہیں کرتے، دنیا دار مائنڈ کرتے ہیں کہ میں اربوں پتی ہوں اور مجھ سے مانگ رہا ہے یہ لاکھوں روپیہ، وہ مائنڈ کرتے ہیں، لیکن اس بارگاہ میں مائنڈ نہیں کرتے، وہ دے دیتے ہیں۔ وہاں جا کے تو سر درد بھی ہوگی، یا رسول اللہ سر درد کر رہا ہے، ادھر ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، بخار ہو جائے، کوئی ٹینشن ہو جائے، نزلہ زکام ہو جائے، گلا خراب ہو جائے، حالانکہ ہاسپٹل بھی وہاں ساتھ قریب سامنے بنے ہوئے ہیں، حکومت خضرہ والی سائڈ پہ سامنے وہ شفا خانہ ہے، لائن لگی ہوتی ہے، لیکن بجائے ان لائنوں میں گھنٹہ کھڑے ہونا ہے، دوائیاں لینی ہے، خرچہ کرنا ہے، سارا کچھ، کیوں نہ جب طبیبوں کے طبیب سامنے ہیں وہاں حاضر ہو جائیں، یا رسول اللہ مجھے یہ بیماری ہے، مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو مانگنا ہے، چھوٹی چیز مانگنی ہے، بڑی چیز مانگنی ہے، دنیا مانگنی ہے، آخرت مانگنی ہے، بارگاہ رسالت سے مانگ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شرک بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں۔ لوگ منع کرتے ہیں، وہاں کھڑے کھڑے منع کرتے ہیں، چلو منہ ادھر کرو، روزے کی طرف پیٹ کروا دیں گے اور منہ دوسری طرف کرا دیں گے، ادھر کعبہ ہے، ادھر منہ کر کے مانگو۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں آقا کے پڑوس کے طلبگار بنیں، اور یہ نہیں فرمائیں گے کہ نہیں تم چلو خالی جنت تک رہو، جنت میں وہ بھی میری والی جنت، جنت الفردوس میں یہ نہ مانگو، یا میرے پڑوس میں جگہ نہ مانگو۔ حضور بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ میرا پڑوس مانگے،
جنت مانگے اور جنت میں پڑوس مانگے۔ دیکھیے ان عرابی نے جو کچھ مانگا آپ نے وہ بھی عطا فرما دیا، مگر ساتھ ہی بڑھیا کا واقعہ بھی سنا دیا کہ دیکھو بڑھیا نے جو کام کیا نا وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن عرابی نے یہ کیا کیا، سواری مانگ لی، کجاوا مانگ لیا، سامان مانگ لیا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اس بڑھیا کی طرح جنت میں میرا پڑوس مانگتے، تم نے یہ کیا مانگا؟ تو ترغیب دلا دی یہ واقعہ سنا کے کہ جب مانگنا ہو تو وہ مانگا کرو جو اس بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسے ہو جاؤ، یعنی جو اس بڑھیا نے مانگا تم بھی یہی مانگا کرو۔ تو ہمیں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم حضور سے جنت میں آقا کا پڑوس مانگیں، جیسے بنی اسرائیل کی بڑھیا نے جنت میں اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مانگا تھا، ایسے ہی جب بھی مانگنے کا موقع ہو، جب بھی پتہ ہو کہ یہاں دعا قبول ہوگی، کسی ولی سے دعا کرائیں قبول ہوگی، کوئی خاص جگہ ہے قبولیت کی، تو وہاں پہ آقا کا پڑوسی مانگنا چاہیے۔ کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو آقا کا پڑوسی مانگیں، جہاں جہاں بھی دعا کی قبولیت کے مقام ہے آقا کا پڑوس مانگنا چاہیے۔ ایمان پہ دے اور یہ نہیں فرمائیں گے کہ نہیں تم چلو خالی جنت تک رہو، جنت میں وہ بھی میری والی جنت، جنت الفردوس میں یہ نہ مانگو، یا میرے پڑوس میں جگہ نہ مانگو۔ حضور بھی یہی چاہتے ہیں کہ یہ میرا پڑوس مانگے، جنت مانگے اور جنت میں پڑوس مانگے۔ دیکھیے ان عرابی نے جو کچھ مانگا آپ نے وہ بھی عطا فرما دیا، مگر ساتھ ہی بڑھیا کا واقعہ بھی سنا دیا کہ دیکھو بڑھیا نے جو کام کیا نا وہ کرنا چاہیے تھا، لیکن عرابی نے یہ کیا کیا، سواری مانگ لی، کجاوا مانگ لیا، سامان مانگ لیا۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اس بڑھیا کی طرح جنت میں میرا پڑوس مانگتے، تم نے یہ کیا مانگا؟ تو ترغیب دلا دی یہ واقعہ سنا کے کہ جب مانگنا ہو تو وہ مانگا کرو جو اس بنی اسرائیل کی بڑھیا نے مانگا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی کیا تم یہ نہیں کر سکتے کہ بنی اسرائیل کی بڑھیا جیسے ہو جاؤ، یعنی جو اس بڑھیا نے مانگا تم بھی یہی مانگا کرو۔ تو ہمیں اس بات کی ترغیب ہے کہ ہم حضور سے جنت میں آقا کا پڑوس مانگیں، جیسے بنی اسرائیل کی بڑھیا نے جنت میں اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس مانگا تھا، ایسے ہی جب بھی مانگنے کا موقع ہو، جب بھی پتہ ہو کہ یہاں دعا قبول ہوگی، کسی ولی سے دعا کرائیں قبول ہوگی، کوئی خاص جگہ ہے قبولیت کی، تو وہاں پہ آقا کا پڑوسی مانگنا چاہیے۔ کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو آقا کا پڑوسی مانگیں، جہاں جہاں بھی دعا کی قبولیت کے مقام ہے آقا کا پڑوس مانگنا چاہیے۔ ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے، اللہ کرم اتنا گناہ گار پہ فرما، جنت کا پڑوسی میرے آقا کا بنا۔ آمین، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔